ہمارے ہاں تربیت کے نام پہ بچوں کے لیے کیا ہے؟ ہم بہت بول رہے ہیں اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ویسا ہے، اسلام میں ویسا ہے، لیکن مسلمان کیسا کیسا ہے؟ ایک کمپنی ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی ہے، لیکن غریب کوئی آئے تو چپکے سے مدد خوب کر رہی ہے، یہ غریب کھانا لے، کھانا کھلا، مریض یہ لے، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے قابیل سے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اس سے پہلے ایک موضوع چلا، ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اب تک 6 قسطیں مکمل ہوئی، ابھی اپنے سامنے جو قسط ہے وہ 7ویں قسط ہوگی۔ 7ویں قسط میں بھی کچھ ان کے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، اور ان کے جواب دینے کی بے توفیق الہی کوشش ہوگی۔ آئیے اس سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز صاحبین کرام، اس سے پہلے جو ملحدین، دہریہ اور ناستک خیالات کے لوگ رہے، ان کے تقریباً 26 سوالوں کے جوابات منطقیانہ، فلسفیانہ اور حکیمانہ اور لاجیکلی اعتبار سے جوابات دیے گئے۔ ابھی اپنے سامنے جو اعتراض ہے، اس اعتراض کو پہلے سمجھے کہ وہ اعتراض کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو 4 سمتوں کو جاننا پڑے گا، 4 جہتوں کو جاننا پڑے گا، اور پھر ان کے اعتراض کو سمجھ کر کے جواب دینا ہے۔ سمتیں 4 ہیں، جہتیں 4 ہیں۔ ایک وہ جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جدھر سورج ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہا جاتا ہے، اور آزو بازو جو حصے ہیں، ایک کو جنوب اور دوسرے کو شمال کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو ہم ایمان والوں کے بقول قرآن حدیث کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اب ملحدوں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ 2 مشرق اور 2 مغرب، 2 مشرق جہاں سے سورج نکلے وہ جگہ ہے، اور 2 مغرب جہاں پہ سورج ڈوبے وہ دونوں جگہ ہیں۔ اب 2 جگہ کیسے بھی واضح ہو جائے گا۔ ان کا پروردگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے، جب مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے تو جنوب اور شمال، اتر دکن کا رب کون ہے؟ کیا قرآن میں ایسا آیا؟ اگر قرآن میں آیا ہے تو بتائیں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اعتراض اپنے تک پہنچا، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کہیں گے کہ قرآن مقدس کا بالاستحاب جب آدمی مطالعہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی رب المشرقین و رب المغربین نہیں فرمایا، کیونکہ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ یا جمع۔ واحد یعنی ایک کو کہا جاتا ہے، اور 2 ہو تو ان کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور 2 سے زیادہ ہو جائے تو ان کو جمع کہا جاتا ہے۔ سنگولر پلیورل تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو بیچ میں اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق و مغرب کے اعتبار سے واحد کا لفظ بھی استعمال قرآن میں فرمایا ہے، جمع کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، اور یہاں تثنیہ بھی فرمایا ہے۔
کیوں کہا ہے ابھی یہ سمجھ میں آئے گی بات. پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے واحد کے اعتبار سے کیا فرمایا. خود اللہ تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتے ہیں سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. مشرق اور مغرب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. واتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جس نے اللہ کو وکیل بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر مشرق اور مغرب لفظ جو آیا واحد کے طور پر آیا، سنگولر کے طور پر آیا. اب دو تسنیہ کے اعتبار سے تو یہاں آیا رب المشرقین والمغربین، کہ دو مشرق اور دو مغرب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو واحد بھی آیا ہے، تسنیہ بھی آیا. اب جمع کے اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ معارج میں اللہ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی. تو کہا مغرب تو ایک، مشرق ایک. پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، تو جنوب اور شمال کا پروردگار کون ہے؟ تو ہم نے کہا پہلے تو دیکھو قرآن کا ایک لفظ تم نے لے لیا، میرا رب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھو خود معلوم ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. بولو ایک دم شروعی میں سارے جہان کا رب ہے، اس میں شمال بھی آ گیا، جنوب بھی آ گیا، مشرق بھی آ گیا، مغرب بھی آ گیا، فوق بھی آیا، تحت بھی آیا، غرض کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اندر آ گیا. لیکن یہاں واحد تسنیہ جمع یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ شمال جنوب کا استعمال کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ تو آپ ابھی تک نہیں غور کیے ہو تو کل سے غور کر لینا. دیکھنا سورج جو نکلتا ہے ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا کہ روز وہیں سے نکلتا ہو، جگہ بدلتی رہتی ہے، اسی لیے ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کبھی دیری سے سورج نکلتا ہے تو تھوڑا کراس نکلے گا، اور دیری سے نکلے گا اور کراس نکلے گا. اور گرمیوں میں ایک دم سیدھا نظر آتا ہے کیونکہ جلدی نکل جاتا ہے. تو سورج کے نکلنے کی جگہ فکس نہیں ہے جہت مغرب مشرق نکلنے کی جگہ، نکلنے کا علاقہ، لیکن ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا. 365 دن میں الگ الگ انداز میں نکل رہا ہے سورج. جب الگ الگ انداز میں نکل رہا ہے تو خالی جہت کا اعتبار کیا گیا تو واحد استعمال کیا گیا، اور جب گرمی اور سردی کا اعتبار کیا گیا تو دو موسم، تو تسنیہ کا لفظ استعمال کر دیا گیا. اور 365 دنوں کے نکلنے کے سورج کا اعتبار کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمع کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے. بولو تو جمع جو آیا ہے 365 کے اعتبار سے. ایسے ہی ڈوبنے کا بھی دیکھ لیا، جب سردی کا موسم ہوگا جلدی ڈوب جاتا ہے، اور گرمی کا موسم ہوتا ہے لیٹ میں ڈوبتا ہے. جگہ بدل رہی ہے تو اگر دیکھا جائے جہت کے اعتبار سے تو واحد آیا ہے، اور اگر موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تسنیہ آیا ہے، اور 365 دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جمع کا لفظ آیا ہے. پھر سوال پیدا ہوا مشرق و مغرب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے تو شمال اور جنوب کا کون؟ تو ہم نے کہا اس کا بھی پروردگار اللہ ہے، لیکن مغرب اور مشرق بتانے میں اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے. کہا کیسے مظاہرہ فرمایا؟ کہا اللہ وہ ہے جو دن دیتا ہے، تو جو ہے صبح کے وقت سورج نکال کر کے دیتا ہے، اور وہ سورج جو ساری کائنات کو روشنی دے رہا ہے اس کو جو مغرب میں ڈباتا ہے اسی کو پروردگار کہا جاتا ہے. تو مشرق اور مغرب کے رب کہنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے. یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت اللہ نے دی. تو کہا سورج کا نکالنا بھی اللہ بندوں پہ نعمت کے طور پہ فرما رہا ہے. بولو نا یار، اگر سورج ہی نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ کہا گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہے، سورج نکالتا ہے اللہ. تو بندوں کے لیے سورج نکال کے لاتا ہے، تو سورج کا نکلنا بھی نعمت ہے. اور سورج کا ڈوبنا کہ اگر سورج نکلا ہی رہے تو سوئیں گے کہ مسائل کھڑے ہوں گے، تو سورج کا ڈوبانا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرت دونوں کا اظہار ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا دونوں موسم میں جو سورج کو نکالتا ہے اور جو دونوں موسم میں سورج کو ڈوباتا ہے اسی کو پروردگار عالم کہا جاتا ہے. اور جنوب اور شمال میں کیا ہے؟ یہ جہتیں یہ بھی اللہ کی قدرت کو بتاتی، لیکن نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے.
اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت ذرا سبحان اللہ ہے نا جی. ورنہ قرآن میں دیکھ الحمدللہ رب العالمین تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ الگ الگ کئی مقامات ہیں قرآن مقدس میں. ایک مقام بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض، محبوب پوچھو ان سے آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے. تو یہ لوگ نہیں جواب دے پائیں گے. قل محبوب آپ ہی کہہ دو اللہ، بولو نا یار. تو جب آسمان و زمین کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے تو اس میں شمال جنوب بھی تو آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ جگہ فرماتا ہے سورہ مریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں سب کا پروردگار اللہ ہے، اور جس کی یہ شان ہے اے بندے اسی کی عبادت کرتے رہنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. تو مشرق اور مغرب میں بتانے میں کہ پروردگار ہے تمہارا مشرق و مغرب کا، بتانے میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور بندوں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مظاہرہ ہے. اور سورہ رحمان میں نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کا تذکرہ فرمایا ہے. جی سمجھ میں آیا ہے؟ اب ایک اعتراض اکثر لبرل لوگوں کی طرف سے بھی رہتا ہے، وہ در حقیقت پرچارک ہوتے ہیں، ناشر ہوتے ہیں دہریت کے، الحاد کے ناشر ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اکثر کرتے ہیں، بولے نیکیاں کرنے کے لیے ایمان لانے کی ضرورت تھوڑے نہیں ہے. ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر ایمان کے بھی تو آدمی نیکیاں کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا کیا سوال ہوتا ہے؟ نیکیاں کرنے کے لیے ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی بغیر ایمان کے بھی تو نیکیاں کر سکتا ہے. ارے دیکھو جیسے روٹی موجود ہے کوئی بھی کھائے پیٹ تو بھرتا ہی ہے نا، تو ویسے ہی نیکیاں کرو ثواب تو ملتا ہی ہے نا. ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے. اور یہ اکثر ایمان والوں کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے، لیکن الحمدللہ جن پر اللہ کا کرم ہو جائے سبحان اللہ ان کو سب جمے رہتے ہیں. پہلے ایک بات بتائیے، ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایک مثال تو میں نماز سے بھی دے سکتا تھا، لیکن میں لاؤں گا دنیاوی اعتبار سے. ایک کمپنی ہے گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی ہے، لیکن غریب کوئی آئے تو چپکے سے مدد خوب کر رہی ہے. یہ غریب کھانا لے، کھانا کھلا، مریض یہ لے. گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہی. اب بتاؤ اس کی نیکیاں قبول ہیں؟ کیا گورنمنٹ ٹیکس کے بغیر اس کی نیکیاں قبول کر لے گی؟ واقعتاً یہ غریب کا کھانا کھلا رہا ہے، غریب کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، غریب کا فیس بھر رہا ہے. نہیں، کمپنی کو پہلے گورنمنٹ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ دینا پڑے گا. بولے اسی کی صورت پہ تو ٹیکس دے رہا ہے. تو ہم نے کہا پاوتی بھی رکھنی پڑے گی اس کو، پھر NGO بنانا پڑے گا، اصول ہے اس کا، سسٹم ہے اس کا. سسٹم میں آؤ تب آپ کی نیکیاں قبول، سسٹم میں نہ آؤ تو نیکیاں فضول. اگر آیا ہے سمجھ میں تو بول دو یار. مطلب جو سسٹم میں آیا تو وصول، سسٹم میں نہیں آیا تو فضول. تو ایسے ہی نیکیاں کرنے کے لیے سسٹم میں آنا ضروری ہے. سسٹم میں آ گئے تو نیکیاں قبول، سسٹم میں نہیں آئے تو نیکیاں فضول. ایسے اسلام میں بھی ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم ہے ایمان. ایمان میں آ جاؤ تو نیکیاں قبول ہو جایا کرتی ہیں. جو سسٹم میں آتا ہے اس کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے. اسی سسٹم کو ایمانی سسٹم کہا جاتا ہے. اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بول دو یار. یہ اعتراض ایسا ہے کہ اکثر آپ جو یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، یوٹیوبر بن گیا، پہلا اعتراض ہی کرتا ہے. تو بھائی سسٹم میں آؤ گے تو چلے گا، سسٹم میں آؤ گے تو وصول ہے، قبول ہے، ورنہ فضول ہے، چاہے کچھ بھی کر ڈالو. ایک مثال اور دے رہا ہوں. ایک مثال یہ لے لے، پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے. ایک آدمی بادشاہ کے خلاف کھڑا رہتا ہے لیکن نیکیاں خوب کر رہا ہے. تو بتاؤ بادشاہ اس کو اپنا وفادار بنائے گا؟ اپنے ملک کا وفادار کہے گا؟ حالانکہ ملک کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ملک کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، ملک کے لوگوں کا سپورٹ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن بادشاہ کا وفادار نہیں ہے. تو بادشاہ اس کو اپنا وفادار اور ملک کا وفادار نہیں کہے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ سسٹم سے نہیں کر رہا ہے.
ہمارا ایک سسٹم، ایک طریقہ ہے، جو سسٹم میں آ گیا اب نیکیاں قبول کر لی جائیں گی، سسٹم سے نہیں آیا تو فضول ہو جائیں گی۔ ہم نے کہا دنیا کا نظام ایسا بولتا ہے تو میرے اللہ کا نظام یہ کہتا ہے ایمان میں آ جاؤ نیکیاں قبول ہو جائیں گی، ہے نا۔ اس پہ ایک حدیث بھی لے لے، ایک شخص تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، جس کو ابن جدعان کہا جاتا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بڑی نیکیاں کرتا تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا، بڑی نیکیاں، غریبوں کو کھانا کھلانا، بے سہاروں کا سہارا بننا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اس کا یہی ایک کام تھا۔ لیکن ایمان نہیں لایا، انتقال ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان تو بڑی نیکیاں کرتا تھا، ارے یہ نیکیوں کا صلہ اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ نیکیوں کا صلہ اس کا دنیا میں ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایمان کے بغیر نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اسی وقت ملے گا جب آدمی سسٹم میں آ جائے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی ٹیکس چوری کر کے نیکیاں خوب کرنے کی کوشش کرے، خوب کوشش کرے، تو گورنمنٹ کی نظر میں اس کی نیکیاں فضول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے گورنمنٹ کا حق ادا کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال اور لے لیں، آپ کے سامنے ایک بیج ہے، بادام کا جھاڑ بہت لگایا جاتا ہے اپنے یہاں، بادام کا بیج ہے، اب بیج لگائیں گے، درخت آئے گا تو پھل ملیں گے، تو بیج گویا کی اعمال، پھل ثواب۔ تو بیج جب تک نکلے پھل بنے گی نہیں، پھل میں تبدیل نہیں ہوگی بیج، پھل بنے گا نہیں، تب تک جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں، درخت بنے گا نہیں، تب تک پھل آئے گا نہیں۔ تو بیج کو اب ہمارے سامنے دو طرح کی زمینیں آئیں گی، ایک زمین وہ ہے جو بنجر زمین ہے، اور ایک وہ ہے جو شاندار زمین ہے، وہ اپجاؤ زمین ہے، بہت مضبوط زمین ہے، بڑی اچھی زمین ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر آپ نے بیج کو بنجر زمین میں لگایا تو آپ کی محنت بھی فضول ہے، بیج بھی فضول ہے، خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اپجاؤ زمین میں لگا دو تو محنت بھی وصول ہے، بیج سے پودا بھی نکل جائے گا۔ معلوم یہ ہوا دنیا میں دو طرح کی زمینیں پائی جاتی ہیں، ایک زمین کفر کی زمین ہے اور دوسری زمین ایمان کی زمین ہے۔ بولو یار، کفر کی زمین ہے، ایمان کی زمین ہے، اور نیکیاں یہ بیج کی مانند ہے۔ اگر آدمی کفر کی زمین پہ لگاتا ہے تو بنجر کی طرح تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور اگر ایمان کی زمین پر لگاتا ہے تو ثواب بھی ملے گا، نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے ایمان میں آ کر سسٹم میں آنا ضروری ہے، تب جا کر کے نیکیاں قبول ہے، ورنہ فضول ہے۔ اور جو سسٹم میں نہیں آیا تو نیکیاں فضول ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک دم آ گیا۔ تو ایک بار سید شہادات چشتی نظامی کا عرس چل رہا ہے نا، تو سبحان اللہ ان کے نام پہ بول رہا ہے، ماشاءاللہ نام ہی ہے شہادات، شہ مانے بادشاہ اور داد مانے دینے والے، یعنی جن کے در پہ بادشاہی مل جائے انہیں سید شہادات چشتی نظامی کہا جاتا ہے۔ بولو یار، اور یہ آئے نہیں، ان کو بھیجا گیا، اور جو بھیجا جاتا ہے بڑا پاورفل ہو کر کے آتا ہے، جی بڑا پاورفل ہو کر کے آتا ہے۔ جی اب ایک اعتراض اور ہے، یار آپ بولتے ہو اچھائیاں کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، تو یار بہت سارے لوگ مسلمان نہیں لیکن اچھائیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، تو اچھائیاں کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری تو ہے نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام نہ لائے اور اچھائیاں کرتا رہے، یہ بھی ایک سوال رہتا ہے ان کی طرف سے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ تو ہم تو یہی کہیں گے یار اچھائیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اچھائی ہر جگہ ہے، لیکن پوری اچھائی کہاں ہے؟ کمال اس میں نہیں ہے کہ اچھائی ہر جگہ پائی جاتی ہے، کمال یہ کہ مکمل اچھائی کہاں پائی جاتی ہے، ہر چیز میں اچھائی کہاں پائی جاتی ہے۔ عبادت کا سسٹم ہو، خدمت کا نظام ہو، تعلیم کا اچھا عمدہ اصول ہو، تربیت کا نظام ہو، سوچ اچھی ہو، ماحول شاندار بنایا جائے، ایسی سوچ کہاں پر ہے؟ تو اچھائیاں جزوی طور پر ہر جگہ پائی جاتی ہیں، لیکن کامل اچھائیاں، مکمل اچھائیاں جہاں پائی جاتی ہیں اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ بولو یار،
تو جس کو کامل اچھائیاں چاہیے تو وہ آئے. آدمی دوسرے کے یہاں آدمی کے جسم کو تو سوار دیا جاتا ہے لیکن روح بگڑ گئی ہے. لیکن اسلام تو وہ ہے جہاں جسم سوارا جاتا ہے اور روح کو بھی نکھار دیا جاتا ہے. مکمل نظام اسلام کے اندر پایا جاتا ہے, مکمل نظام پایا جاتا ہے جس میں عقیدے کا تذکرہ الگ ہے, عبادت کا انداز بھی بتایا گیا, اخلاق کیسے ہونے چاہیے بھی بتایا گیا, معیشت کا سسٹم بھی بتایا گیا, سیاست کرنے کا انداز بھی بتایا گیا, عدالت اور معاشرت کے امور بھی پائے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ہر جگہ جزوی طور پر اچھائیاں موجود ہیں لیکن اسلام کے اندر کلی طور پر موجود ہے, کلی طور پر موجود ہے. اور اگر نہیں یقین آتا تو کوئی خامی دے کر کے بتائے, دیکھیے جواب کیسے دیے جائیں. آپ نے تو اتنے سوالات میں غور کیا ہوگا, کچھ سوال تو لگتے ہیں ہاں یار ڈینجر ہے, لیکن جب جواب آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے تو ہلکا معاملہ ہے, ایک دم ہلکا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی اسلام کے اندر کلی طور پر تمام خوبیاں اسلام کے اندر موجود ہے اور جزوی خوبیاں کہیں پر بھی پائی جاتی ہیں. پھر کبھی کبھی کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا کریے ہر مذہب سے اچھائیاں لے لی جائیں, یہاں کیے یہاں کیے یہاں کیے یہاں کیے یہاں کیے, ایک نیا مذہب بنایا جائے جیسے اکبر دا گریٹ نے بنایا تھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, جس مذہب میں خالص اچھائیاں ہوں, خامیاں بھی ہو اچھائیاں ہوں, وہاں سے اچھائیاں لے لو. لیکن اسلام میں تو مکمل اچھائی ہے یار, تم کون سی چیز لوگے بتاؤ؟ بولے یہ خامی ہے. ہم نے کہا آؤ اس کی خامی کو میں بتا دا. بولے تمہارے یہاں طلاق کا سسٹم جو ہے نا یہ بہت بڑی خامی ہے. ابے ہم نے کہا یہ خامی نہیں ہے, یہ بھی ایک سسٹم ہے, ورنہ اگر خطرناک عورت مل جائے گی ایسا لوٹے گی, برباد کر دے گی, تماشا, عقل ٹھکانے آ جائے گی. لیکن اسلام نے کہا محبت سے رہنا ہے تو رکھو, نہیں سمجھ میں آتا ہے تصریح حب احسان بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو, ہے نا. تو تم جو ہے نا اسلام کی خوبیوں کو سمجھنا ہے تو مطالعہ کرنا پڑے گا اسلام کے اندر. جی تو مکمل جو ہے نا نظام اسلام کے اندر پایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو مذہب لوگوں نے بنا کے رکھا ہے یہ مخلوق کا بنایا ہوا ہے, یہ زمین پر بنایا ہوا ہے. اور ہمارا مذہب ہے جو مذہب اسلام ہے زمین پر نہیں بنا, اس کو میرے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. مولا جس نے ساری کائنات کو بنایا وہ اس پروردگار نے جو ہے نا اسلام کو بنایا ہے. جی خالق کا بنایا ہوا قانون. ایسے ہی بات چلنے لگتی تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں بہت سارے اعتراضات بھرے پڑے ان لوگوں کے, اور ہم لوگ کو کچھ نہیں ملے گا, ہم لوگ کو فرصت ہی نہیں ذاتیات کرنے سے. تو ایک اعتراض ان میں ایک اور بڑا چبھتا ہوا اعتراض میری نظر پہ آیا کہ یار قابیل نے حابیل کو قتل کیا, اسلام کیا کہتا ہے؟ خون کا بدلہ خون, ہے نا, قصاص کہتا ہے. بولے اگر اسلامی حکومت ہو تو خون کا بدلہ خون لیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا, تو آدم علیہ السلام نے قابیل سے قصاص کیوں نہیں لیا؟ ارے ایسے ایسے اعتراضات آتے ہیں ان کی طرف سے, اللہ خیر کرے. کیوں نہیں اعتراض, جو قصاص لیا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو ہم نے کہا جب آدھا علم آدمی کے پاس رہتا ہے تو ایسے ہی اعتراض کرتا ہے, علم لاؤ تو پورا لاؤ. پہلا مسئلہ تو یاد رکھو کہ قصاص کا قانون کب آیا ہے؟ قصاص کا قانون ہمارے نبی کے زمانے میں آیا, بولو نا یار. اس سے پہلے کیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں قانون تھا کیا؟ اگر یہ قانون ہوتا تب بات کرتے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ پہلے مسلمان شراب پیتا تھا, اب کیوں نہیں پیتا ہے؟ وہ پہلے حلال تھی لیکن میرے مصطفیٰ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا, ختم کر دیا آقا علیہ السلام نے. تو قصاص کا اس وقت حکم نہیں تھا, اس لیے قصاص اور بدلہ نہیں لیا گیا. ایک دوسری وجہ کیا بنی معلوم؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ شرعی گواہی لگتی ہے, خالی زبان سے بول دینا کام نہیں ہوتا. شریعت میں گواہ لگتے ہیں, گواہ جو شرعی گواہ گزریں گے تب قانون نافذ ہوگا, اور وہاں پر کوئی شرعی گواہ تھا نہیں. جب شرعی گواہ نہیں تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کیسے قصاص کو نافذ کریں گے؟ شرعی گواہ ہوتا تب نافذ کیا جاتا ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ خالی یہی قانون پڑے ہو, ارے بھائی آدم علیہ السلام جیسے نبی ہیں ویسے ہی حابیل کے والد بھی تو ہیں, اور حابیل کے والد ہیں, اور جس کا قتل ہو جائے مقتول کے گھر والے اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. بہت سلو بولے یار. ہاں اگر
مقتول کے گھر والے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں؟ بولے مثال ہم نے کہا میرے مصطفیٰ کی زندگی میں دکھاتا، اور آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو حضرت وحشی نے شہید کیا غزوہ احد کے موقع پر، لیکن جب آقا علیہ السلام پر ایمان لائے مسیلمہ کذاب کو مارا بھی تھا بعد میں، اور جب وہ ایمان لائے تھے تو مصطفیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور خالی اتنا کہا تھا آپ میرے سامنے مت آیا کرو، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، تو مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ معلوم یہ ہوا جس کا قتل ہو مقتول ہو اسلامی قانون میں اس کے وارثین، اس کے ذمہ دار، اس کے اولیاء اگر چاہیں تو قتل کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا قانون سمجھ میں آ گیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک اعتراض اور ہوتا ہے کہ یار اسلام میں جو ہے نا چوری کی سزا بولے ہاتھ کاٹا جائے گا، ایسے ہی ہے نا، چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے جو ہے بدکاری کر لی تو بولے اگر شادی شدہ نہیں کما رہا ہے تو کوڑا مارا جائے گا، اور اگر شادی شدہ مارو پتھر مار مار کے مار ڈالو اس کو یار، اور اگر قتل کر دیا تو قصاص میں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ارے بولے یہ سب لانے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ رکھ دیتے پیسہ دو جرمانہ دو چھٹی دو، آدمی بھی محفوظ رہتا اور کچھ کمائی بھی ہو جاتی۔ لیکن جہاں دیکھو بولے کوڑا مارو، جہاں دیکھو بولے پتھر مارو، قصاص خون کا بدلہ خون لے لو، تو مالی جرمانہ کیوں نہیں رکھ دیا گیا کہ مال کا جرمانہ دو اور چھٹکارا حاصل کرو؟ تو ہم نے کہا اسلام جو ہے آدمی کو ختم نہیں کرتا، اسلام جو ہے نا جرم کو ختم کرتا ہے۔ بولو یار، اگر پیسے کا سسٹم چل جائے، مالی جرمانہ چل جائے، تب ایسی صورت میں معاشرہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ کیسے؟ کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جرم کو ختم کرنا ہے، برائیوں کا ختم کرنا ہے۔ لیکن اگر مال سے اگر بھرپائی کروائی جائے تب ایسی صورت میں جرم کا ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جرم کرنے والا مجرم کون ہے؟ یا تو وہ غریب ہوگا یا امیر ہوگا۔ غریب ہوگا تو ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو ڈرے گا نہیں، کیا کر لے گا، یہ دن میں کھڑا ہوں، پیسہ ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ کیسے جرمانہ ادا کرے گا؟ تو ڈری ہو جائے گا وہ کہ کیا لیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اور جو مالدار ہوگا تو بولے گا کتنا چاہیے، ہر بار گناہ کروں گا ہر بار مال دینے کے لیے تیار ہوں، ہر بار گناہ کروں گا ہر بار مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو غریب سے وصول نہیں پائیں گے اور امیر کا اتنا وصولیں گے کہ اس کا ختم بھی نہیں ہونے پائے گا۔ اسلام نے کہا یہ امیر غریب کا سسٹم ہی ختم کرو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ اسلام نے نظام عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب ہے تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتا، اگر چوری کرے گا امیر ہو یا غریب قانون سب کے لیے برابر رہے گا، اور اگر اس کو بدکاری کرے گا تو قانون سب کے لیے برابر رہے گا۔ قانون جب الگ الگ آتا ہے تب نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ اسلام نے جرم کو ختم کرنے کا ذہن دیا ہے، انصاف کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا بلال کیا بات ہے، سب کے لیے غلام رہے، لیکن جب مصطفیٰ کے دربار میں آ گئے تو عمر فاروق جیسے صحابی کہتے ہیں میرے آقا بلال آگے چلیے، میرے آقا بلال آگے چلیے۔ یہ اسلام کا نظام عدل و انصاف ہے۔ جی پھر مزید کیا معلوم، ارباب اقتدار کا تو یہی مقصد ہے، پیسے والا آدمی جرم کرتا رہے اپنے کو پیسہ دیتا رہے، تو ادھر پیسہ بڑھتا چلا جائے گا ادھر جرم بڑھتا چلا جائے گا، تو ہر جگہ نظام سامنے خطرناک ہو جائے گا۔ اب اس پہ تبصرہ میں نہیں کروں گا، لوگ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے وہاں پہ جرم کی کا فیصد کیا ہے، اور جہاں پر یہ قانون نافذ نہیں ہے پیسہ دے دے کر کے چھٹکارا لوگ حاصل کر رہے ہیں وہاں جرم کی فیصد کیا ہے، کتنے فیصد جرم ہو رہا ہے، کلیئر ہو جائے گی بات۔ آپ سروے تحقیق جو ہے سروے کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہاں چوری کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ جہاں پہ خون کا بدلہ خون ہے وہاں پر لوگوں نے مرڈر کرنا چھوڑ دیا، جہاں پر شراب کی سزائیں کوڑا ہے وہاں پہ لوگوں نے پینا بند کر دیا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، تو جو اسلام کے قانون کو فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شاندار زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جی اس لیے جو ہے نا اسلام نے سزا کے طور پر جرمانے کو نہیں رکھا ہے بلکہ حد اور قصاص کو رکھا ہے۔ پھر ایک سوال آئے گا، یہ سوال سے پہلے ایک بات سمجھ لو،
ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ کہ جو چیز اللہ سے غافل کر دے، ایک ہے وہی چیز. دوسرا پہلو یہ کہ اللہ سے قریب کر دے. نماز لے کے آ رہا ہوں، اگر دکھاوے کی نماز ہے کہ کسی کو دکھا کے آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں میں نمازی کہے تو یہ اللہ سے غافل کرنے والی نماز ہے نا، تو یہ نماز بھی دنیا ہے. جو اللہ سے غافل کر دے نماز وہ دنیا، اور جو اللہ سے قریب کر دے نماز وہ آخرت. اگر سمجھ میں آئے تو بولنا ہے یار. ہر چیز کے دو پہلو ہیں. جو غافل کرے، اسی لیے ریاکاری اور دکھاوے کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو جو اللہ سے غافل کرے وہ دنیا، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آخرت اور وہ باقی رہنے والی چیز. جیسے نماز میں بھی دو پہلو ہیں، ایسے ہی مال میں دو پہلو ہیں. وہ مال جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا، اور جو مال اللہ کے قریب کر دے وہ آخرت، وہ دین کا حصہ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو ایک طرف مال کی مذمت بھی ہو رہی ہے اور ایک طرف ابو بکر کے مال کی تعریف بھی ہو رہی ہے. صحیح ہے؟ ایک طرف مذمت ہے دنیا کی اور ایک طرف مصطفیٰ حکم دے رہے کہ ایک دور آئے گا کہ کسریٰ اور جو قیصر کے علاقے فتح ہو جائیں گے، مسلمان اسلامی جھنڈے کو لہرائے گا. اور ایک طرف دنیا کی مذمت بھی ہو رہی ہے. تو کون سی دنیا ہے جس کی مذمت ہو رہی ہے؟ کون سی دنیا ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ تو کہا ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. جو اللہ سے غافل کر دے وہ قابل مذمت، اور جو اللہ سے قریب کر دے وہ قابل تعریف چیز ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے ہی اب سنو ناستک کا اعتراض یہ ہے اسلام میں بڑی مذمت ہوتی. مولانا صاحب کھڑے ہوئے دنیا کے بارے میں حدیث بیان کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ایک مری ہوئی بکری دکھی، حضور نے فرمایا کیا کوئی اس کو لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا مری ہوئی ہے، مردار ہے. حضور نے فرمایا یہی حال دنیا، یہی حالت دنیا کی ہے. اتنی مذمت دنیا کی، تو اللہ نے دنیا پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ جب قابل مذمت ہے دنیا تو ایسی چیز پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے اللہ نے اگر پیدا کر دیا ہے تو پیدا کر دیا تو پھر یہ دنیا میں کمانے دھمانے کی ضرورت نہیں ہے، سنیاسی بن کے بیٹھے رہو. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ دو اعتراض. تو پہلے چیز میں نے بتا دیا ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. دیکھو کشتی اگر پانی میں چلے تو محفوظ ہے، کشتی پانی میں چلے تو محفوظ ہے، اور پانی کشتی میں چلنے لگے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو سمجھ لو کشتی برباد غرقاب. تو ویسے ہی اگر انسان میں دنیا چلے تو وہ قابل مذمت ہے، اور اگر انسان دنیا میں چلے کماتا دھماتا رہے تو یہ قابل مذمت نہیں، یہ قابل تعریف ہوتا ہے. بول رہے ہیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. تو یاد رکھو اس پہلو کی مذمت ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. جو دنیا اللہ سے، جو حصہ دنیا کا اللہ سے غافل کر دے وہ قابل مذمت ہے، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو. اسی لیے ریاکاری اور دکھاوے کی نماز قابل مذمت ہے اسلام. اسی لیے دکھاوے کے معاملات قابل مذمت ہے تو اسلام میں. ہاں پہنچ رہا ایک مجاہد، اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ اے اللہ تیرے لیے میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنے لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ مجاہد اور بہادر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اڑاؤ ڈال دو جہنم کے اندر. تو اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، عالم کو پیش کیا جائے، قاری کو پیش کیا جائے. اگر دکھاوے کے لیے کیا تھا اٹھا کے جہنم ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ عمل جو اللہ سے غافل کر دے وہ قابل مذمت ہوتا ہے، اور جو عمل اللہ سے قریب کر دے وہ قابل مذمت نہیں، وہی قابل تعریف ہو جاتا ہے. اب آدمی مال کماتا ہے، مال کو بھی دیکھ لے کیا مال دور کرنے والا ہے یا قریب کرنے والا ہے. سالبہ بول رہے ہیں حضور دعا کر دیجئے مال ہو جائے. نہیں تمہارے لیے غریبی بہتر ہے. نہیں کر دیجئے تمہارے لیے غریبی بہتر ہے. نہیں مانے کرا لیے تو مسئلے کھڑے ہو گئے. تو وہ مال ان کے پاس آنے والا تھا جو اللہ سے غافل کرنے والا تھا. تو مصطفیٰ نے کہا نہیں تمہارے لیے غریبی بہتر ہے. اور جب بات آئی ہے عمر کے دور میں صحابہ کی خوشحالی کی تو مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دور میں کسریٰ و قیصر کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ کیا ہے، اللہ سے غافل کرے تو قابل مذمت ہے، اور اللہ سے غافل نہ کرے تو یہ قابل تعریف ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے نا، مسلمان دنیا میں تو رہتا ہے لیکن مسلمان میں دنیا نہیں رہتی۔ مسلمان دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا مسلمان میں نہیں رہتی ہے، کیونکہ پانی میں اگر جہاز رہے تو محفوظ ہے، اور پانی جہاز میں آ جائے تو جہاز ڈوب جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، ہر چیز کو دیکھ لے بے آپ، اسی لیے مسجد مدرسہ ہو اللہ سے غافل کرے تو بھی خطرناک، جو بھی اللہ تعالیٰ سے غافل کرے، ہر عمل کو آپ دیکھ لیں، جو بھی عمل ہے ہمارے آپ کے اللہ سے غافل کرنے والا عمل آ گیا تو یہ سمجھ لیجیے قابل مذمت ہے، اور جو عمل اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے ہر وہ عمل رب کی بارگاہ میں محبوب اور قابل تعریف ہوتا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ تو جہاں دنیا کی مذمت ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے۔ پھر ہمارے لوگ جو ہے نا، یہاں پہ سمجھا دوں تھوڑا سا، جائیں گے بزرگوں کی بارگاہ میں دنیا مانگنے کے لیے، ہے نا، اور پھر بولے گا یار بزرگ نے ہم کو دنیا دی ہی نہیں۔ اس کی مثال کر میں نے پاٹنہ شریف کے بیان میں ایک مثال دی، ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بیماروں کو دوا دینا، ہے نا، بیماروں کو دوا دینا یہی اس کا کام ہے۔ لیکن ایک آدمی آیا تندرست ہے، بول رہا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بیمار کر دو، تو ڈاکٹر صاحب اس کو بیمار کریں گے؟ ابے پاگل، میں بیماروں کو ٹھیک کرتا تو بیمار کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ٹیچر، اس کے بعد جاہل کوئی آتا ہے تو بولتے پڑھا کر کے اس کو پڑھا لکھا بنا دیتے۔ اب ایک پڑھا لکھا آ رہا ہے ٹیچر سے بول رہا ہے ٹیچر صاحب مجھے جاہل کر دو، مطلب جو ان کا مقصد نہیں ہے وہ چیز مانگ رہے ان سے، آپ وہ چیز مانگ رہے تو وہ چیز نہیں ملے گی۔ ایسے ہی بزرگوں کی بارگاہ سے وہ چیز ملتی ہے جو اللہ سے غافل نہ کرے، اللہ سے غافل نہ کرے، اور دنیا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ سے غافل کرنے والی اکثر ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر کے جاتے اے اللہ کے محبوب، اے اللہ ان اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم کو وہ دنیا دے جو تیرا قرب دے دے، بولو نا یار، ہم کو وہ دولت دے جو تیرا قرب دے، غافل نہ کرے، اے اللہ وہ شہرت دے جو تیرا قرب دے، غافل نہ کرے، وہ مال دے جو مال تیرا قرب دے، غافل نہ کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم مانگنے کیا جاتے ہیں؟ ڈاکٹر سے بیماری مانگنے جا رہے ہیں ہم لوگ، ٹیچر سے جہالت مانگنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ جی پھر ایک سوال ضرور آئے گا، بولے ٹھیک ہے تو جو چیز قابل مذمت ہے تو وہ اللہ سے غافل کرنے والی چیز ہے، تو دنیا میں دو حصے ہم نے کر لیے، چلو ٹھیک ہے، ایک حصہ قابل مذمت ہو گئے، قابل تعریف ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان یہ بھی تو کہتا ہے دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت باقی ہے، جبکہ ابھی آخرت کا کوئی سسٹم بھی نہیں آیا ہے۔ آخرت باقی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ جب اللہ نے سارے جہان کو پیدا کیا، دنیا کو اس نے بنایا، آخرت کو وہ بنانے والا، تو جب دونوں کا بنانے والا وہی ہے تو ایک کے لیے ختم ہونے کا حکم لگا رہے ہو اور ایک کے لیے باقی رہنے کا حکم لگا رہے ہو، یہ کس طریقے ناانصافی ہے، کس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آیا اعتراض؟ عجیب عجیب اعتراض، ایسے اعتراض ہوتے ہیں آج کے دور میں، الہام الحدین اور ناستک کے کہ اللہ خیر کرے، یوٹیوب وغیرہ میں بھرے پڑے اعتراضات ان کے، سوشل میڈیا میں بھرے پڑے ان کے اعتراضات۔ اب بتائیے دنیا ختم ہونے والی ہے، مسلمان بولتا ہے اس پہ اعتراض کہ دنیا کو تم نے کیوں کہا ختم ہونے والی ہے؟ آخرت کو باقی رہنے والی چیز تم نے کیوں کہہ دیا، حالانکہ اللہ نے دونوں کو پیدا کیا؟ تو اس کا جواب بھی لاجیکل لے لیں۔ پہلے تو ہم تو یہی کہیں گے، اگر وہ قرآن کو مانتا ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی قرآن نے کہا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہا حدیث میں ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ جب اللہ نے کہا دنیا فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، ہم مانتے ہیں۔ لیکن اگر لاجیکل سمجھنا چاہے تو سمجھا رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ دونوں جہان کا خالق اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہے، فرق کیوں آ رہا ہے؟ تو فرق تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے ویسا وہ حکم پاتا ہے، جس کا تعلق جس کے ساتھ ہوتا ہے ویسا حکم پاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ایک گٹھر لے کر کے تالاب پار کر رہا ہے، وہ پار کر گیا تو بتاؤ جو گٹھر ہے اس کے ساتھ پار ہوگا کہ ڈوب جائے گا؟
زور سے بولو نا، پار ہو جائے گا۔ تو گٹھر پار ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ تعلق کس سے؟ پار ہونے والے سے، پار ہونے والے سے۔ اور ایک آدمی تالاب میں ڈوب رہا ہے، اس کے پاس گٹھر ہے، گٹھر کا تعلق ڈوبنے والے سے۔ بتاؤ گٹھر ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ تعلق کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جس کا تعلق ڈوبنے والے سے ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور جس کا تعلق باقی رہنے والے سے ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو دنیا فانی ہے کیونکہ دنیا کا تعلق ختم ہونے والوں سے ہے، اور آخرت باقی ہے کیونکہ اس کا تعلق پروردگار عالم سے ہے۔ خالی یہ تعلق کا فرق ہے، جس کے تعلق ہو گیا ویسا ویسا حکم لگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا وہ عمل جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ بھی باقی رہتا ہے۔ اور اس کی مثال تو میں شہیدوں سے دے رہا ہوں۔ اور سلو بولے یار، تعلق آدمی نے اپنی زندگی سے اجاٹ ہو کر کے خودکشی کر لی تو جان یہ بھی دے رہا ہے، لیکن اس کا تعلق فنا ہونے والی شے سے ہے، ختم ہونے والی شے سے ہے، تو مر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن وہیں پر ایک اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جو جان دے رہا ہے تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی زندگی عطا فرما رہا ہے۔ بہت سلو یار۔ تو جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا حکم لگتا ہے۔ تو دنیا کا تعلق فانی لوگوں سے ہے، اس لیے دنیا فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے جو باقی ہے، تو آخرت باقی رہنے والی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسے ہی عمل ہم جو دنیا میں کرتے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا تو باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو دنیا کے لیے کیا تو وہ عمل بھی دکھاوے کے ہو گئے، وہ بھی فانی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے لیے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ باقی رہنے والی ہے، تو حکم تعلق کے اعتبار سے رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تعلق کمزوروں سے مت رکھو، یہ کمزور آنن فانن آتے ہیں جاتے ہیں، بڑوں سے رکھو کہ ایک زمانے سے جہاں بیٹھ گئے اللہ نے ان کی حکومت کا سکہ چلا دیا ہے، جہاں بیٹھ گئے سکہ چل رہا ہے جی۔ تو ان سے تعلق مضبوط کیا جائے، تو جس کا تعلق جس سے ہوتا ہے ویسا وہ حکم بھی پاتا ہے۔ ایسے ہی پھر اسلام پہ ہمارے ہاں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اس پہ روک کر کے تھوڑا تبصرہ کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ تبصرہ یہ کریں کہ ہمارے ہاں تربیت کے نام پہ بچوں کے لیے کیا ہے۔ ہم بہت بول رہے ہیں اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ویسا ہے، اسلام میں ویسا ہے، لیکن مسلمان کیسا کیسا ہے؟ چوری ہو رہی ہے تو ٹوپی لگا کے، رمضان میں دیکھا ہوگا کچھ ویڈیوز آئے ہیں، مسجد میں بھی جا کے چوری ہو رہی ہے۔ بتاؤ جب مسجد میں بھی چوری کر لو گے، جا کے داڑھی رکھ کے چوری کرو گے، کیسے کام چلے گا؟ مطلب قابل غور باتیں ہیں۔ جتنے بھی الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں ٹوپی لگا لے رہے ہو آپ، تو یہ اس سے شبیہ ہماری خراب ہوئی۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت دیں تو تربیت میں کیا ہے؟ تربیت اصل چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بچوں کے اخلاق کو سنوارا جائے، کس سے وہ بات کرے کس سے بات نہ کرے اس کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے، اور پھر جس سے بات کرے تو بات کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ کیا وہاں جا کر کے تو آقا کرے گا یا وہاں جا کے آپ کے ساتھ بولے گا؟ پھر جا کر کے بات کرے گا تو کیا منہ میں کیا کیا رہے گا؟ جا کر کے بات کرے گا تو انداز کیا ہوگا؟ گالی دے کر کے بات کرے گا؟ تو پہلے اس کے اخلاق کو سنوارا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ سے زیادہ با اخلاق کون ہوگا؟ اور مصطفیٰ کے اخلاق میں کیا ہے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، ماں مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو ماں عائشہ کہتی ہے سراپا قرآن یہ مصطفیٰ کے اخلاق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سراپا قرآن مصطفیٰ کے اخلاق کیسے؟ مطلب قرآن نے کہا ان کو دامن سے وابستہ کرو، تو مصطفیٰ نے دامن سے لگا لیا۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگ لے تو منع مت کرنا، مصطفیٰ نے اس پر عمل کر لیا۔ بولا نا یار،
اور اگر قرآن نے کہا فَغْلُظْ عَلَيْهِمْ ان پر سختی کرو تو مصطفیٰ نے سختی کر دی. یعنی قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا یہی مصطفیٰ کے اخلاق ہے. آج مسلمان کے اخلاق وہی ہوں گے جو دین پر عمل کرے گا. جہاں سختی کا حکم وہاں سختی، جہاں نرمی کا حکم وہاں نرمی، تب جا کر کے اخلاق اچھے کہلائیں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. پھر ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور کی صفت میں بھی آیا کیا، لم یکن فاحشا ولا متفحشا. حضور فحش نہیں بولتے تھے، نہ فحش بولنا پسند کرتے تھے. لیکن ہماری گالیاں اگر معلوم ہو جائے سامنے والا گالی نہیں دے پاتا تو آپ تو گالی کی پی ایچ ڈی نکال ڈالتے ہیں گالیوں کی. نئی گالی، ایسا لگتا ہے سیمینار میں آج ہی 2-4 گالیاں پاس ہوئی ہیں. ذکر آئے چاہے نہ آئے، نماز پہ دعائیں آئے چاہے نہ آئے، لیکن گالی پیدائشی حق ہے. وہ پیدا ہوا تھا اماں سے سنا تھا، ابا سے سنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش بولتے تھے نہ فحش بولنا پسند فرماتے تھے. اور حضور نے خود فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. حضور نے فرمایا مجھے تم میں سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جس کے اخلاق اچھے اور پیارے ہو گئے. اور اخلاق میں پھر بتا دے رہا ہوں، کچھ لوگ اپنے حساب سے اس کا وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں. اخلاق اچھے مطلب میرے اعتبار سے. نارے بھیا تورے اعتبار سے اخلاق اچھے نہیں چاہیے مجھے، قرآن کے اعتبار سے اچھے اخلاق چاہیے. بولو مصطفیٰ کے اعتبار سے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اس میں نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے. اس میں ابو بکر کا تیور بھی آتا ہے اور حضرت عمر کا زیور بھی آتا ہے. بولو یہ اسلام ہے. کہیں سختی ہے کہیں نرمی ہے. جی اسی طریقے سے تو اخلاق تربیت میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا؟ بچوں کے اخلاق کو سنوارا جائے. دوسری چیز کیا ہے معلوم؟ ان کو ذمہ داری کا احساس دیا جائے. تمہاری ذمہ داری کیا کیا ہے؟ پڑھائی تمہاری ذمہ داری ہے، ابھی تم کو پڑھنا ہے. خالی پڑھنے کے بعد تم کو کاروبار میں محنت کرنی ہے. ان کو بتایا جائے دنیا ادھر بیٹھ کر کے دنیا ڈٹیلنے سے کچھ نہیں ہوتا، چودھری گیری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو سمجھایا جائے احساس ذمہ داری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کیا، الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور نے فرمایا تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آقا نے فرمایا الامام راعی ومسئول عن رعیتہ. امام ذمہ دار ہے اور امام سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. امام بھی ذمہ دار ہے. گونگا امام چل رہا ہے، جو چاہو وہ کرو، وہ بول نہیں رہا ہے. بولے بڑا اچھا امام، بولتا ہی نہیں ہے کچھ. ابے ڈھنگا ہی نہیں تو کیا بولیے؟ معلوم بھی تو رہنا چاہیے. اس کو تو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ اگر کب نکاح ٹوٹتا ہے کب ٹوٹتا نہیں ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ سجدہ سہو کب ہوگا کب نہیں ہوگا. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کب بچہ بڑوں کے صف میں لگ سکتا ہے اور کب نہیں لگ سکتا. ہمارے یہاں تو یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، بچے لگ جاتے ہیں صف کے اندر. ہے بھائی پہلے شریعت سیکھو پھر حکم لگانا. کون بچہ ہوتا ہے؟ 16 سال کا کہیں قائد دیکھا ہے؟ 16 سال کا قائد کہیں نہیں نظر آتا ہے، اور جہاں نظر آتا ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے. بولو محمد بن قاسم 16 سال کے بھی ہے، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، مسلح امامت پر ہے اور لشکر کی قیادت بھی کر رہے ہیں. ہم لوگ وہ تو فتویٰ لگاتے داڑھی ہی نہیں آئی، قائد کیسے بن گئے؟ تو ہر آدمی ذمہ دار ہے. اپنی ذمہ داری سے پہلے 10 بار سوچو. حضور نے کیا فرمایا؟ امام بھی ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو اس کے گھر کے تعلق سے پوچھا جائے گا. گھر میں کیا ہو رہا تھا، تو نے بولا کیا؟ گھر کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ہمارے یہاں تو ساری شریعت باہر والوں کے لیے، گھر والے تو مرفوع قلم ہو کے پیدا ہوئے. سارا دین باہر سکھاؤ، گھر میں سب گڑو. حضور نے پھر اس کے بعد فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. حضور نے فرمایا اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. عورتوں کو تو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اجنبی کو کب گھر میں آنے نہیں دینا. اگر شوہر نہیں ہے تو اجنبی کو گھر میں آنے کی اجازت بھی مصطفیٰ نے نہیں دیا ہے، منع فرما دیا آقا علیہ السلام. ایسے ہی اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خادم اپنے آقا کے مال میں ذمہ دار ہے. نوکر جو نوکری کر رہا ہے وہ خبر نہ کرے، گڑبڑ شبڑ نہ کرے. بتانا مقصد کیا؟ پہلے اخلاق سنوارنا یہ تربیت ہے، احساس ذمہ داری کرانا یہ تربیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کی تمیز ہونا چاہیے کہ کیا کھایا جائے تو حلال ہے، کیا کھایا جائے تو حرام ہو جائے گا. ورنہ وہی لقمہ ایک ہوتا ہے، لقمہ ایک ہوتا ہے، کبھی حلال کا حکم لگتا ہے کبھی حرام کا حکم لگتا ہے.
اس کو معاشرے کا ایک ذمہ دار شخص بنایا جائے کہ معاشرے میں کھڑا ہو تو لوگ بولے نہیں صاف ستھرا آدمی ہے، صاف ستھرا۔ یہ ہے اصل تربیت۔ اب تربیت ہو گئی، اب ان لوگوں کا اعتراض سنو۔ اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے کہا، ہمارے پیغمبر نے کہا، ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث، حضور نے فرمایا تزوج الولود الودود، حضور نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے خوب محبت کرے اور خوب بچے جنے۔ تو بولے اسلام میں خالی اسی پہ فوکس ہے، بچے جنے بچے جنے بچے۔ کتنا مذاق اڑاتے ہیں، کتنا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 19 تک چلے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ ہے خوب 19 چلے جا رہے ہیں، ان پہ تبصرہ نہیں ہو رہا ہے کہ 19 تک چلے گئے، 12 تک چلے گئے، ان پہ تبصرہ نہیں ہے۔ خود گھر میں کتنے 14 بھائی بہن ہیں، ان پہ تبصرہ نہیں، خالی اسلام پہ۔ اچھا آخر میں ان کی عورتوں کو احساس ہو رہا ہے گڑبڑی ہو گئی، اب اپنی عورتوں کو زیادہ بچے پیدا کریں، ان کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آج تم یہ جملہ بولو تو تمہارا جملہ صحیح ہے اور ہمارے نبی کے جملے پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی نے کیوں کہا تو معلوم ہے میرے نبی سے بڑا انسان کے جسم کے بارے میں جاننے والا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ آدمی اگر ان دواؤں کا استعمال کرے گا تو کیا کیا نقصانات آ سکتے ہیں، اگر فیملی پلاننگ میں کچھ کٹوتی کیا تو کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں۔ میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، کسی اسپیشل آدمی سے جا کر کے پوچھنا ان دواؤں کو کھانے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور نہیں یقین آتا ہے تو سوشل میڈیا میں سرچ کر کے سن لینا، دیکھ لینا۔ تو زیادہ اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا خرابی ہے؟ بولے تربیت نہیں ہوتی، غلط۔ ایک بچہ رہا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو بھی خطرناک ہے، صحیح ہے۔ ایک آدمی ایک جوڑا ہے میاں بیوی، ایک ہی بچہ انہوں نے پیدا کیا، بولے ایک بچہ ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، ایک نمبر کا گنڈا نکلا، ایک نمبر کا موالی نکلا، ایک نمبر کا بگڑیل نکلا۔ بولو ایک بچے سے تم نے کیا کر لیا؟ ایک ہی تو پیدا کیا تھا نا۔ اور اگر کسی آدمی کے 5-6 بچے ہو گئے اور سب کے سب اللہ نے بااخلاق بنا دیے، بولو نا سب بااخلاق بنا دیے، سب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، سب کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، خوب آگے بڑھ گئے، تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کا کم یا زیادہ ہونا یہ نقصان نہیں ہے۔ نقصان کیا ہے؟ تربیت کا نہ ہونا۔ تربیت جہاں نہیں ہے وہاں گڑبڑی پائی جاتی ہے، جہاں تربیت ہے تو اگر وہاں زیادتی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اسلام نے پہلے تربیت کا ذہن دیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ایسی عورت سے شادی کرنا جو تم سے محبت بھی کرے اور تو اچھے خوب بھی جنے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تربیت نہیں ہے پھر نقصان ہے، چاہے ایک بچہ کیوں نہ ہو۔ تربیت نہ ہو تو نقصان ہے، چاہے 2 بچے کیوں نہ ہو۔ اور اگر تربیت ہے کئی بچے ہو جائیں تو نقصان نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ماضی میں بہت ساری چیزیں اس پر شاہد اور گواہ ہیں۔ پھر اعتراض بولے یار زیادہ بچے ہو جائیں گے تو تربیت کیسے ہوگی؟ ایک بچے پہ توجہ ہو جائے گی۔ اعتراض کرنے والا کرے گا، بولے زیادہ بچے ہو گئے کیسے تربیت ہوگی؟ ماں باپ کیسے دھیان دے پائیں گے سارے بچوں پہ؟ ابے میں نے کہا تم کہاں پڑھ کے آئے؟ بولے اسکول میں۔ ہم نے کہا کتنے بچے تھے اسکول میں تمہاری کلاس میں؟ بولے حضرت 70 بچے تھے نا میرے اسکول میں، میری کلاس میں۔ ہم نے کہا اچھا پڑھانے والی ٹیچر کتنی تھی؟ بولے ایک ٹائم تو ایک ہی پڑھا رہی تھی۔ مطلب ایک ٹیچر 70 بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، بولو نا۔ ایک ٹیچر 70 بچوں کی تربیت کر سکتی ہے تو ماں باپ رہ کر کے 7-8 بچوں کی تربیت کیوں نہیں کر سکتے؟ بولو نا یار۔ ایک ٹیچر ہو کر کے 70 بچوں کو سنبھال رہی ہے، ایک معلم ہو کر کے، ایک سر ہو کر کے 70 بچوں کو سنبھال رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی کلام نہیں ہو رہا ہے معاملہ سسٹم آگے بڑھ رہے ہیں لوگ۔ تو اعتراض کیا ہے؟ ماں باپ پہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں ہاں یہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ معلوم ہے ماں باپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی تربیت ہے۔ ماں باپ کیسے اٹھ رہے ہیں بچہ نقل کرتا ہے، ماں باپ کیا پہن رہے ہیں بچے نقل کرتے ہیں۔ اب کیا بولوں میں؟ امامہ باندھو تو بچہ بولتا ہے میرا بھی امامہ باندھو، سمجھے گی نہیں؟ چشمہ لگاؤ نا تو بول میرا بھی چشمہ لگاؤ۔
اپنا جو میرا بھی جو مطلب بتانا، ماں باپ جیسے کریں گے بچہ ویسا کرتا ہے. تو ماں باپ اگر ماں پردہ کرے گی تو بچے کیوں نہیں کرے گی؟ بولو نا یار. اب ماں باپ گالی نہیں دیں گے تو بچے کیسے گالی دیں گے؟ ماں باپ نشہ نہیں کریں گے تو بچے کیسے نشہ سیکھ جائیں گے؟ ارے باپ سے بڑا بچے کا دوست کوئی ہوتا ہی نہیں ہے یار. ماں سے بہتر سہیلی عورتوں کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. تو ضرورت کیا دوسری سہیلی بنانے کے لیے؟ ضرورت کیا دوسرا دوست بنانے کے لیے؟ اپنے باپ ہی کو اپنا دوست بنا لیا جائے. بولو نا کیا. تو یہ ایک انداز اگر آ جائے، باپ اگر اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لے. ہمارے یہاں ادب کس میں ہے معلوم؟ میرے برابر نہ بیٹھے. ہاں نماز بیٹھ سکتا ہے، باہر نہ بیٹھے. یہ ادب نہیں، ادب یہاں ہوتا ہے. خود دکھاوا ادب کر رہا ہے، دل میں نفرت ہے. ابے کہاں سے بڑوا آ گیا. کمال یہ نہیں ہے جو عزت تمہاری سامنے کر رہا ہو، اگر تم چلے جاؤ پیٹ کے پیچھے بھی بولے میرا باپ ہے. بولو نا یار. کمال تب ہوتا ہے. کمال یہ نہیں کہ سامنے آیا تو خوب تعریف اور چلا گیا تو بڈھا چلا گیا، سکون مل گیا. تو اصل ہے تربیت. اصل ہے کیا؟ تربیت. اور ماں باپ بولے اتنے زیادہ بچوں کو توجہ نہیں دے سکتے. ہم نے کہا توجہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ جیسے ایک ٹیچر عورت ہو کر کے توجہ دے رہی ہے، ایک مرد ہو کر کے توجہ دے رہا ہے، بچوں کو سنبھال رہے، تو ماں باپ مل کر کے کیوں نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سنبھال سکتے جی؟ پھر یہ اعتراض کر بولے ایسا ہے نا مسئلہ حضرات، اگر آج کے دور میں پورے مدرسے اگر جو ہے نا جتنے مدرسے چل رہے ہیں مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کر دیا جائے تو سارا جھمیلے ہی ختم ہو جائے. کہاں سے گھما کے لا رہے ہیں؟ چل رہا ہے نا چاروں طرف، بند کر دو بند کر دو بند کر دو. بولے مدرسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مدرسے کی ضرورت ہی نہیں، پڑھائی یہاں صحیح نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی وہ. ابے یار پھر ایک جملہ کیا بولے، سب پڑھیں اس لیے مدرسے کو جو ہے اسکولوں میں کنورٹ کر دو. محبت کھاتے میں ایک پیارا سا جواب. مدرسے میں کتنے بچے رہتے ہیں؟ بمشکل 3%. 97% اسکول میں جا رہے ہیں. 100 بچوں میں سے 3 مدرسے. اب تو 3 بھی نہیں آتے، ایک آتا ہے بڑی مشکل سے، وہ بھی آتا ہے، وہ بھی 2 سیکنڈ میں بگڑ جاتا ہے کبھی. صحیح ہے. پھر دوسری چیز، مدرسوں میں آتا کون ہے؟ جو گلی میں سب کو مارتا پیٹتا ہے. اور مارا پیٹا داپ تھاپ پھاڑ دیا، اور جو شریف ہے اسکول بیگ ٹانگ کر چلا جا رہا ہے، السلام علیکم ابا گیا. اور جو یہ چالو ہے. تو مدرسوں کو اب اسکول میں کنورٹ کر دے تو تھوڑے ہی بچے نہ ہیں. اور اگر اسکولوں کو مدرسوں میں کنورٹ کر دیا جائے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ بولے تو پھر تو وہاں کی تعلیم خراب ہو جائے گی. ہم نے کہا حل میں بتاتا نا یار، حل نکالا جاتا ہے. کمال یہ نہیں کہ کام کو ختم کر دیا جائے. اگر آپریشن آدمی میں بیماری ہے تو اس کا گلا نہیں دبا کے مار دیا جاتا، اس کے لیے آپریشن کرایا جاتا ہے، سلوشن نکالا جاتا ہے، حل نکالا جاتا ہے. تو جہاں زیادہ بچے ہیں اس کو کنورٹ کر دو مدرسے میں، انشاءاللہ نظام بھی اچھا ہوگا. سب پڑھیں گے. بولو نا. بولیں گے یہ تو بھائی جذبات میں آ کے تم نے بول دیا. ہم نے کہا نہیں جذبات میں نہیں. اسکول اور کالج میں الگ الگ شعبے ہوتے ہیں. انجینئرنگ کا شعبہ الگ ہے نا، طبابت ڈاکٹری کا شعبہ الگ ہے، وکالت کا لاء کا الگ ہے. ایسے ہی الگ الگ شعبے قائم ہیں. تو کیوں نہیں کالج میں ایک مدرسے کا شعبہ قائم کر دیا جائے؟ بہت سلو بولے یار. کیوں نہ مدرسے میں جو اسکول میں ایک مدرسے کا شعبہ قائم کر دیا جائے، تو بچہ جائے گا اسکول اور پڑھے گا مدرسہ، اور دل کرے گا تو کبھی کبھی لاء اور انجینئرنگ کے کالج میں جا کر کے ان کی بھی زیارت کر کے چلا آئے گا. بولو نا یار. حل نکالا جاتا ہے. بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں تو غیر بھی آتے اپنے بھی آتے ہیں. ہم نے کہا یہ کون سی بات ہے یار؟ ماضی قریب میں جاؤ، بہت سارے غیر مسلموں نے مدرسوں میں پڑھائی کی ہے. صحیح ہے. بہت سارے غیر مسلم ہیں. 2-3 کا نام لے رہا ہوں میں. بڑی شخصیات ہے. یہ راجا رام موہن رائے، یہ بہار میں مدرسہ ہے پٹنہ میں، اس پٹنہ کے مدرسے سے فارغ ہیں کون؟ غیر مسلم، لیکن عربی اور فارسی کے جانکار ہیں. تو یہ عربی فارسی کہاں سے آئی؟ مدرسے کی دیر. اور آگے بڑھیے. پنڈت مدن موہن مالوا، یہ الہ آباد اور بنارس کے مدرسے سے پڑھے ہیں. اور آگے بڑھیے. پنڈت ہری دت ودیارتھی، یہ عربی فارسی کہاں سے پڑھ کر کے آئے؟ پتہ لگائیے عربی اور فارسی مہارت کہاں سے آ گئی ہے ان کو. اور آگے بڑھیے. لقمان تلک صاحب، ان کو فارسی کہاں سے آ گئی؟ جن کے نام پہ تو ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے نا.
ان کو فارسی کہاں سے آ گئی؟ یہ سب دین ہے مدرسوں کی، یہ مدرسوں کی دین ہے، مدرسوں میں جا کر کے پڑھے تب جا کر کے عربی بھی بولنے لگے، فارسی بھی بولنے لگے، حالانکہ یہ غیر مسلم۔ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دو یار۔ اور پھر دوسری بات بولے ایک ساتھ کریں گے ہو جائے گا، ہم نے کہا ایک ساتھ کرو گے نا، جمہوری ملک ہے تو اسکولوں میں جمہوریت سمجھ میں آئے گی، ہے نا۔ دوسری چیز کیا، پھر مدرسوں میں کوئی کرنا کمزور بچے نہیں رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لو کئی مصباحی ایسے ہیں جو کلیکٹر ہیں، اخبارات میں آتے ہیں نا، کئی مصباحی ایسے ہیں جو کلیکٹر ہیں، کئی مصباحی ایسے ہیں جو حج کمیٹی کو سی او بنے ہیں، ابھی موجودہ جو حج کمیٹی کے سی او ہے وہ بھی الحمدللہ مصباحی ہے، بولو نا یار۔ ایسے بہت سارے بڑے بڑے منصب پر پہنچ چکے ہیں لوگ۔ تو مطلب کیا ہے، فیسلٹیز دی جائے، سسٹم مضبوط کیا جائے تو کیوں نہیں حل نکل سکتا؟ سوال یہی ہے، اگر حل نکالا جائے تو معاملہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔